أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوا يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين صدق اللہ العظیم. یہ سورہ مائدہ کی آیات ہیں. تقریباً 3 آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے. ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب یہودیوں کے اور منافقین کی خصلتوں کو بیان کیا کہ ہم اپنی حفاظت کریں ان چیزوں سے. تذکرہ اہل کتاب کا چل رہا ہے. پچھلی آیتوں میں بھی 4 بڑی خرابیاں ہیں ان 3 آیتوں میں جو ذکر کی گئی ہیں. ایک خرابی کیا ہے؟ اللہ کے دین کو اپنے خواہش کے مطابق کرنا. اللہ کے حکم کو اپنے خواہش کے مطابق. کوئی بھی اللہ کا حکم خواہش کے مطابق ہے تو اس پر چلیں گے. جہاں کبھی کوئی خواہش سے ٹکرائے اس کو بدل دیں گے، چھپا دیں گے یا اس کا انکار کر دیں گے. ایک بری خصلت. اور دوسری جو چیز تھی، جھوٹ سننے میں بہت دلچسپی رکھتے تھے. دین کے معاملے میں جھوٹی باتوں کو سننا، یعنی ایسے لوگوں کو اپنا مقتدا بنانا، اپنا بڑا بنانا جو دین کا نام لے کر جھوٹ بولتے ہیں. تو ایک بری خصلت. اور تیسری جو چیز تھی وہ ہے حرام کھانا، خاص طور پر رشوت لینا، اور دین کے معاملے میں تکبر اختیار کرنا. یہ 3 آیتوں میں 4 خرابیاں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی بتائی اور ہمیں اس سے بچنے کی تعلیم دی. ان آیتوں کا ترجمہ کرنے سے پہلے ایک شان نزول ہے حدیث کی تفسیر کی کتابوں میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ میں یہودی بھی آباد تھے، بنو نذیر، اور ایک حصہ خیبر کا تھا جہاں پر جن کو بھگا دیا گیا، جلا وطن کیا گیا، وہ یہودی آباد تھے. ان لوگوں کا یہ مزاج تھا کہ ان کے بڑوں میں خاندانی اعتبار سے اگر کوئی غلطی کرتا تو اس کے سزا میں تخفیف کر دیتے. عزت والا معاشرے میں اگر اس سے غلطی ہو جاتی تو وہاں پر کیا ہے، سزا دینے میں اس کے ساتھ بہت ہی تخفیف کا معاملہ کیا جاتا، اور جو کمزور ہوتے ان پر زبردستی کرتے. تو خیبر کے جو یہودی رہتے تھے وہاں پہ ایک واقعہ ہوا، بڑے گھرانے میں بدکاری کا واقعہ ہوا. ان لوگوں نے اس کو دبانا چاہا، لیکن جو کمزور قسم کے جو لوگ تھے انہوں نے اس کو پکڑا. نہیں، اس کا تو فیصلہ ہونا ہے.
اور فیصلہ کس کے پاس کرائیں؟ چلو ایک کام کریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کرائیں گے۔ یہودی تھے وہ، انہوں نے سوچا کہ ہمارے پاس تو احکامات بڑے سخت ہیں، یہودیوں میں اہل کتاب کے احکامات بڑے سخت تھے، تیمم نہیں تھا ان کے پاس، مال غنیمت نہیں تھا ان کے پاس، کئی چیزوں میں بڑی سختی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، جو سخت احکامات تھے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کو ہلکا کر دیا، تیمم دیا، مال غنیمت میں حصہ دیا، پوری زمین کو مسجد بنا دیے، اور بھی بہت سے احکامات ہیں جو اس امت کو جو ہے بڑی آسانی کے ساتھ، بڑی نرمی کی گئی پچھلے قوم کے مقابلے میں۔ انہوں نے سوچا کہ اس معاملے میں جو تورات میں حکم ہے ان کے پاس تھوڑا سا نرمی ہوگی۔ جہاں پہ مسئلہ بگڑا تھا وہ لوگ نہیں گئے، کیونکہ انہوں نے کہا ہماری شان کے خلاف ہے کہ ہم مسئلہ پوچھیں جا کر۔ انہوں نے کچھ لوگوں کو تیار کیا، کہا کہ بھی آپ جاؤ، اور مدینے میں ہمارے لوگ ہیں، ہمارے لوگوں سے مراد کیا ہے؟ ظاہر میں وہ مسلمان ہیں، حقیقت میں وہ یہودی ہیں، جن کو کیا کہنا چاہیے؟ منافق۔ تو ان کے پاس تم قیام کرو، وہاں ٹھہر کر جو ہے تم یہ مسئلہ معلوم کرو، اگر یہ مسئلہ جو ہے واقعی ہمارے مزاج کے موافق ہے تو کر لیں گے عمل، اور اگر ہمارے مزاج کے مخالف ہے تو پھر ہم اس کا انکار کر دیں گے۔ تو یہ لوگ آئے اور ان کی سفارش لے کر آئے کون؟ منافقین، کیونکہ وہ اسلام کا لبادہ اوڑے ہوئے تھے، ظاہر میں اپنے کو مسلمان کہتے تھے، کہنے لگے نہیں ہمارے لوگ ہیں، تھوڑا سا دیکھیں، رعایت کریں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری کتاب میں کیا حکم ہے اس کا؟ تو اس وقت جو ہے ان کا ایک عالم تھا عبداللہ ابن سوریہ، اس کو بلایا گیا کہ بھئی کہ تم جو ہے نا تورات پڑھ کے سناؤ۔ تو جب وہ تورات پڑھی جا رہی تھی، جو جرم ہوا تھا اس کی سزا کا جہاں تذکرہ ہے اس نے اس کا وہاں اسکپ کر دیا۔ تو اس مجلس میں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو بہت بڑے عالم ہیں اہل کتاب کے، اور یہ تورات کو جانتے تھے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ اس کو چھپا دیا، اس نے بدل دیا چیز۔ تو اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام اس جرم کی سزا لے کر آئے کہ بھئی یہ جرم ہوا ہے، بدکاری ہوئی ہے، اور اس کی یہ سزا ہے۔ تو یہ واقعہ ہوا، اس واقعے کے ضمن میں یہ آیتیں اتری ہیں۔ تو اس واقعے کو ذہن میں رکھ کر یہ آیتوں کو دیکھیں۔ جب منافقین آئے حضور، دو لوگوں کا تذکرہ ہے، ایک منافقین تھے جو مدینے میں تھے، ایک یہودی تھے۔ تو منافقین آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ کو بہت تکلیف ہوئی کہ یہ لوگ کیسی بات کر رہے ہیں، حکم بدلنے کی، حکم میں رعایت کرنے کی۔ تو آپ کے دل میں بڑا صدمہ ہوا، کیونکہ آپ جو ہے خیر خواہ ہیں، اور آپ کے دل میں امت کی، انسانیت کی کڑھن ہوتی تھی۔ تو ایسی چیزیں جب کوئی آدمی دیکھتا ہے تو اندر تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرف آپ کو تسلی بھی دی اور دوسری طرف ان کی برائیوں کو بتا دیا۔ فرمایا یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن پاک میں صرف 2 ہی جگہ ہے رسول کے نام سے، اسی صورت میں، بقیہ ہر جگہ یا ایھا النبی، بہت جگہ یا ایھا النبی، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 2 جگہ ہیں، ایک آخری آیتوں میں بھی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اور یہاں بھی ہے یا ایھا الرسول، اے نبی جی، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا یحزنک، آپ کو غم میں نہ ڈالے، آپ کو غم میں نہ ڈالے، الذین یسارعون فی الکفر، وہ لوگ جو کفر میں دوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ یسارعون، سارع یسارع مسارعتا کہتے ہیں تیزی دکھانا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایمان والوں کی صفت بیان کی، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، مغفرت کے معاملے میں، جنت کے معاملے میں ایمان والا تیزی بتاتا ہے، اسی کو کہتے ہیں مسارعت۔
مسابقت کہ بھی کہ وہ اتنا کر رہے ہیں تو مجھے اور زیادہ کرنا ہے، مجھے اور زیادہ کرنا ہے۔ مسارعو مغفرت کے معاملے میں، نیکی کے معاملے میں، پھر اللہ تعالیٰ اس کے پورے تفصیل وسارعو الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، یہ متقیوں کی صفت ہے، نیکی میں تیزی بتانا۔ کس چیز میں؟ آگے بتایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم۔ یہ ہے ان چیزوں میں جلدی کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں، معاف کرنے میں، غصے کو قابو میں پانے میں، اور احسان کرنے میں، اور گناہ ہو جائے توبہ کرنے میں بھی جلدی کرتے ہیں۔ یہ مسائل یہاں پہ ان لوگوں، یہ یہاں پہلا تذکرہ جو ہے منافقین کا ہے، کفر اندر چھپائے ہوئے ہیں اور کفر کے معاملے میں جلدی کر رہے ہیں، تیزی کر رہے ہیں۔ یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا، ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا آمنا بافواہہم، اپنی زبان سے، اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے، ہم آپ کے ہیں، ہم آپ کے ساتھ رہتے ہیں، بیٹھتے ہیں۔ ولم تؤمن قلوبہم، حالانکہ ان کے دل ایمان میں نہیں ہے، دل ایمان سے خالی ہے، زبان ایمان کا بول رہا ہے، یہ منافق ہے۔ یہ لوگ کفر کے معاملے میں بڑی تیزی بتا رہے ہیں، کفر ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کفر کے نام سے یاد کیا۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور ان لوگوں کا بھی حال یہی ہے جو یہودی ہیں۔ اب یہاں دوسرے لوگوں کا تذکرہ ہے جو خیبر سے آیا تھا ایک وفد، اب ان کی خصلتیں بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیں، سماعون للکذب، سماعون، سماع یعنی سننا، صرف سننے کو سماع نہیں کہتے، کسی چیز کو اصرار کے ساتھ کرنا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کو اصرار علی الذنب بہت ناپسند ہے۔ گناہ پر دیکھیے، ایک دو معاملے میں ایک دو مرتبہ کبھی بھول چک کر کوئی گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، اللہ معاف کر دیتے، لیکن کسی گناہ پر آدمی مصر ہو جائے، یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ مبالغے کا صیغہ جو آتا ہے وہ اس معنی میں آتا ہے کہ ان لوگوں کا کام ہی یہی تھا، ان لوگوں کا مزاج یہی تھا۔ کیا مزاج تھا؟ سماعون للکذب، یہ لوگ جھوٹ کو سننا پسند کرتے ہیں، جھوٹ کو اتنا سنتے نہیں، صرف بڑے دلچسپی سے سنتے ہیں، بڑا دل لگا کے سنتے ہیں، کہاں جھوٹ مل رہا ہے۔ یہاں پہ مفسرین نے لکھا ہے وہ مقتدا، وہ علماء ان کے جنہوں نے حکم کو بدل دیا، جنہوں نے دین کو تحریف کر دیا، ایسی جھوٹی باتوں کو سننا بہت پسند کرتے ہیں۔ اسی لیے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت عجیب بات فرماتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے دین کے معاملے میں کس کو اپنا مقتدا بنائیں، کس سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں۔ گھر بنانا ہے، بہترین آرکیٹیکٹ دیکھتے ہیں، کو اللہ نہ کرے کوئی مقدمے کا معاملہ پیش آ جائے، بہترین اٹرنی تلاش کرتے ہیں، کوئی بیماری ہو تو اچھے سے اچھا بہترین ڈاکٹر تلاش کرتے ہیں۔ اس معاملے میں کوئی، لیکن ایمان کا معاملہ ہے، دین کا معاملہ ہے، تو اس معاملے میں آدمی جو ہے نا ایسا یہ مزاج نہ کرے، ہاں بھائی، کہ جہاں جس کو چاہے لے لیا، جس کی چاہے بات سن لی۔ سماعون، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے جن کے علم کے بارے میں، جن کے تقوی کے بارے میں، کہ بھئی اس میں علم ہو، عمل ہو، امانت ہو، دیانت ہو، تقوی ہو، تو اللہ سے ڈرنے والا، تو اس آدمی کو جو ہے نا اپنا مقتدا بنا۔ ایسا نہیں کہ جس کو چاہا سنا، اور سماعون للکذب، اس میں دلچسپی ہے، ہر ایک کی کتابیں پڑھ لینا، ہر ایک کے بیان سننا، ہر ایک کی کلپ دیکھ لینا، سن لینا۔ سماعون، کون سا جھوٹ ہے کیا ہے پتہ ہی نہیں۔ سماعون للکذب، اور دوسری جو خصلت ہے سماعون لقوم آخرین، یہ لوگ سن رہے ہیں، یعنی یہاں پر ترجمہ ہے جاسوسی کر رہے ہیں دوسروں کے لیے۔ اصل مسئلہ جن کا ہوا تھا وہ خیبر میں ہی تھے، انہوں نے بھیجا تھا، جاؤ ذرا بولو، پوچھو، سنو کیا کہہ رہے ہیں، ہے نا۔ یہ عجیب لوگ ہیں، سماعون لقوم آخرین، یہ سن رہے ہیں دوسروں کے معاملے میں۔ لم یاتوک، یہ ہے تکبر، علم کبر دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے 3 چیزیں نہیں ہونی چاہیے،
جہاں تین چیزیں ہوتی ہیں وہاں علم نہیں آئے گا. ایک التملل، تملل کہتے ہیں سستی، اکتاہٹ، اور دوسرا غنى النفس، مستغنی ہونا، ٹھیک ہے بھئی ہوا نہیں ہوا ٹھیک ہے. استغنا نہیں ہونا ہے، طلب ہونا ہے. اور تیسری جو چیز ہے وہ ہے تکبر. یہ تین چیزیں جب مزاج میں آتی ہیں تو آدمی محرومی کا سبب بنتا ہے. تو فرمایا کہ لم یأتوک، یہ ہے تکبر. وہ وہیں بیٹھے ہوئے آدمی کو جب کوئی مسئلہ ہو خود پوچھ لے، خود چل کر بھائی ذرا پوچھ کے بتاؤ. بعض مرتبہ ہوتا ہے کوئی طلاق کا مسئلہ ہو گیا، آدمی جو ہے فون کر کے پوچھتے ہیں بھائی کہ طلاق واقع ہوئی، کیا مسئلہ ہے، کیا مسئلہ ہے. عام طور پر ہمیں تو ہمارے اساتذہ یہی بتاتے ہیں کہ طلاق کا معاملہ اسی کو بتاؤ جس سے یہ واقعہ پیش ہوا. ہاں اگر کوئی مسئلہ سمجھنے والا ہے تو اس کو مسئلہ بتا دینا چاہیے، لیکن عام طور پر نہیں. جس کا ہوا اس سے پوچھیں گے، اس سے بات کریں گے، کیونکہ بہت نزاکت ہے اس معاملے میں. پتہ نہیں کہ پوچھنے والا کچھ اور پوچھے، بتا دیا جائے، وہ حلال کو حرام ہو جائے اور حرام کو حلال ہو جائے. اس لیے بعض مرتبہ دوسروں سے پوچھوایا، جب کہتے نہیں بھی کہ نہیں ان سے کہو کال کرنے کے لیے، بھی کہتے کہ نہیں ہمارا مسئلہ ہے. لم یأتوک یہ چیز نہیں ہے. آدمی کا کوئی بھی مسئلہ ہو وہ آدمی پوچھ لے کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ پیش آیا. یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، یہ بار بار جو ہے نا اہل کتاب کے تذکرے میں گزرتا ہے. یحرفون الکلم، اللہ کے حکم کو تحریف کر دیتے ہیں. محرف تھی یہ قوم، کتاب کو بدل دیا، حکم کو بدل دیا، ہم مواضعی اس جگہ سے. دیکھو کیوں؟ اس لیے کہ وہ حکم خواہش کے مقابلے میں آ رہا ہے، اپنی مزاج کے خلاف پڑ رہا ہے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. حق کی طلب ہونا چاہیے. حق کی طلب میں آدمی پوچھے، خواہش کی طلب میں نہیں پوچھے کہ بھئی کہ میرا ایک مسئلہ ہے، اب میں آپ کو کال کیا، نہیں بھئی یہ ناجائز ہے. اچھا اب ان کو کال کر رہا ہوں، نہیں یہ ناجائز ہے. اب وہاں کال ہو رہی ہے، ہاں یہ جائز ہے، اب ہو گیا. یہ حق کی طلب نہیں رہی. یہ طلب کس کی رہی؟ میرے خواہش کی طلب ہو گئی. جو مسئلہ میں چاہتا ہوں مجھے ملے. اور اللہ حفاظت فرمائے، آج کی دنیا جو ہے جو آدمی چاہتا ہے وہ مل سکتا ہے اس کو، جو چاہتا ہے وہ مل سکتا ہے اس کو. ایسی علمی گمراہی پھیل چکی ہے، علم کے معاملے میں ایسی آزادی ہو گئی ہے. ہاں آپ دیکھیں لوگ جو ہے طلاق کے معاملے میں مسئلے پوچھتے ہیں نا، پورا مکمل سورہ بقرہ کے رکوع کا مطالعہ کر کے تفسیر وغیرہ سب. بعض مرتبہ ہمیں فیض ہوتا بھی، ماشاءاللہ کیا علم ہے، کیا انہیں جزیات کو جانتے ہیں. کبھی مسئلہ یہ ہے ایسا نہیں، فلاں رکوع میں یہ ہے، فلاں میں اس میں یہ ہے. تو آدمی جو ہے نا خواہش کے، یہ دیکھیں نا یہ چیز ہے، یحرفون الکلم من بعد مواضعہ. اس لیے کیونکہ دین تو خواہش کو تابع کرنے کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. آدمی ایمان میں مکمل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اپنی ہوا کہتے ہیں خواہش، اپنی رائے، اس کو تابع نہ کر دے. کس چیز کے تابع نہ کر دے؟ جس کو میں لے کر آیا، یعنی شریعت کے تابع کر دینا کسی بھی معاملے میں، چاہے وہ زندگی کا معاملہ ہو، عبادت کے معاملے ہوں، خاندانی معاملے ہوں، وراثت کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، لیکن میں شریعت کے تابع ہوں. یہ ہے دین کی عظمت. یہ ان کے اندر یہ برائی تھی. جب وہ لوگ وہاں سے نکلے خیبر سے، ان کو یہ کہہ کر بھیجا گیا ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروا. اگر وہ تمہارے مزاج کے موافق دیں تو لے لینا مسئلہ، وان لم تؤتوہ، اور اگر تمہارے مزاج کے خلاف ہے فاحذروا، احتیاط کرو، نہیں سننا ہے. دیکھو نا کیسا ابھی کیا مسئلہ کیوں پوچھنا ہے؟ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. نہیں معلوم ہے تو پوچھ رہے ہیں، مولانا سے پوچھیں، عالم سے پوچھیں، نہیں معلوم ہے. لیکن جو ہے نہیں بھئی یہ مسئلہ جو ہے میرے مزاج کے خلاف ہے، یہ مسئلہ میری
اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک آدمی جب دین کو اس طرح کھیل بنائے اور اپنی خواہش کے تابع کر دے، دینی کا رہا بولے، اللہ تعالیٰ، یہ بہت بڑی علمی گمراہی ہے۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ فتنے کا ارادہ فرما دے، اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ اس کو آزمانے کا، اس کے فتنے کا ارادہ فرما دے، اس کے گمراہ کرنے کا، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اللہ کے علاوہ کوئی اختیار نہیں رکھتا کہ اس کو دوبارہ ہدایت۔ اللہ ہدایت دینا چاہ رہے تھے اس کے، اسی لیے توفیق بہت بڑی چیز ہے۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا۔ کسی کی بھی صحبت مل جائے، توفیق اگر شامل حال نہ ہو، کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہے۔ توفیق کسے؟ التوفیق خیر قائد، حدیث میں فرمایا توفیق بہترین یعنی قائد ہے۔ قائد کہتے ہیں نا آگے ہمیں لے کر چلنے والا، لیکن توفیق کیسے ملے گی؟ بندے میں جب طلب ہو، بندہ مانے بھی اللہ بڑا، اس کا حکم بڑا، میں اپنی خواہش کو اللہ کے حکم کے تابع کرتا ہوں، پھر اللہ اس کے دل کو کھولتے ہیں۔ لیکن جب بندہ اپنی خواہش کو بڑا بناتا ہے، اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ جب دل پر مہر لگ جاتی، وہی کہہ رہے ہیں، جب دل پر مہر لگ جاتی ہے نا، فلن تملک لہو، یہ خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کے لیے آپ بھی اختیار نہیں رکھتے۔ من اللہ شیئا، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ یہی وہ لوگ ہیں فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب ان کے دل ٹیڑے ہوئے نا، اللہ بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، مہر لگا دیا۔ فلما زاغوا، جب وہ ٹیڑھے راستے پر چلے، آدمی جو ہے نا شروع میں چلتا ٹیڑھا کجی میں، جب وہ بالکل انہوں نے اختیاری کیا گمراہی کے اسباب کو، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ٹیڑھا ہی کر دیا۔ دل الٹ آئے تو ہر چیز الٹی نظر آتی ہے۔ اسی لیے راسخین فی العلم جو ہوتے نا، جن کو اللہ تعالیٰ علم کا رسوخ اللہ دیا ہے، وہ کیا دعا مانگتے ہیں؟ والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ دعا ان لوگوں کی ہے جن کا علم گہرا ہے۔ قرآن کو کہتا ہے راسخین فی العلم، مضبوط علم، مضبوط علم بصیرت، علم ٹھوس علم ان کے پاس ہے، علم کی گہرائی، سمجھ کی گہرائی۔ دیکھو وہ یہ مانگتے ہیں، کیا مانگتے ہیں؟ اے اللہ ہدایت ملنے کے بعد ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ کر۔ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہی وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو پاک کرنے کا ارادہ نہیں فرمایا۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے۔ کتنی بڑی رسوائی دیکھیں۔ عبداللہ ابن سوریہ کو ایک آدمی کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ تم نے سکپ کر دیا وہ پیج، یعنی سب کے سامنے بولنا کتنی بڑی، یہ بھی ایک رسوائی ہے۔ اور اس سے بڑی رسوائی کہ بھئی ان کو جلاوطن کیا جا رہا ہے۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ سماعون للکذب، پھر دوبارہ فرمایا جھوٹ سننے کے عادی ہو چکے ہیں۔ آدمی کبھی جھوٹ نہ بولے نہ جھوٹ سنے، جھوٹ یعنی جو میں سن رہا ہوں، اسی لیے لأن السامع شریک للقائل، میں بولا نہیں کچھ بھی، بھی سنے کیوں؟ جب سنیں گے تو ہی بولنے والے کو موقع ملے گا۔ لأن السامع شریک للقائل، سننے والا بولنے والے کا ساتھی ہے، ہر چیز میں پارٹنر ہے۔ خیر کی بات کوئی بول رہا ہے تو سننے والا، بولنے والے کو جو اجر، سننے والے کو وہی اجر۔ اگر بولنے والا گناہ کا بول رہا ہے تو پھر اس میں ہم احتیاط رکھنا ہے کہ کون کیا بول رہا ہے۔ سماعون للکذب اکالون للسحت، حرام کھانے والے۔ سحت ایک ہے رشوت، اور ایک ہے رشوت سے بھی خطرناک چیز ہے وہ سحت ہے۔ یہ سحت رشوت سے شروع ہوتی ہے اور ایسی خطرناک چیز ہے۔ سحت کے معنی اصل عربی میں آتے ہیں کسی چیز کو جڑ سے کھوکھلا کر دینا۔ رشوت جو ہے یہ معاشرے کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ یہ رشوت لیتے ہیں۔ رشوت کیسے لیتے ہیں؟ لے کر جو ہے نا حکم بدل دیا، مسئلہ بدل دیا، فتویٰ بدل دیا، مسئلہ بدل دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہدیہ مل گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے قریب
ہدیہ نام ہوگا، رشوت دی جائے گی۔ رشوت پیسے کی بھی نہیں، رشوت تعریف کی بھی ہوتی ہے۔ رشوت کئی قسم کی ہیں، ہاں بھئی میری بہت تعریف کرتے ہیں۔ رشوت عزت کی بھی ہوتی ہے۔ تو آدمی اللہ کا حکم سنا ہے، سماعون للکذب اکالون للسحت فإن جاؤوک فاحکم بینہم او اعرض عنہم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر وہ آپ کے پاس آئے، آپ ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں یا اعراض کر دیں۔ اگر وہ آپ کے پاس آئیں، ٹھیک ہے، آ رہے ہیں وہ لوگ، وہ اصل جو لوگ ہیں آئیں، آپ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں یا اعراض کر دیں۔ اگر آپ تعرض کریں گے، اعراض کریں گے، تو آپ یہ فکر اپنے دل میں نہ لائیں کہ کیا کریں۔ فَلَن يَضُرُّوكَ مِنَ اللَّهِ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، ذرہ برابر بھی وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، آپ اللہ کی حفاظت میں۔ لیکن جب آپ وَإِنْ حَكَمْتَ، جب آپ حکم فیصلہ کریں، جب آپ فیصلہ کریں، فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ ایک بات یہاں پر آگے کی آیتوں میں جو ہے نا، آگے کی آیتوں میں بھی وہ ایک مضمون ہے، وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں ان کے درمیان فیصلہ کیجئے اس چیز سے جو اللہ نے کتاب اتاری ہے، اور خواہش کی اتباع مت کیجیے۔ یہاں پہ آپشن دے رہے ہیں، اگر آپ اعراض کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے اعراض کر دیں، اگر آپ فیصلہ کریں تو انصاف کے ساتھ کریں۔ کیا مطلب ہے اس کو یہاں سمجھنا ہے کہ ہاں مفسرین نے یہاں حکمت لکھی ہے۔ کیا بات ہے؟ معاملہ اصل میں خیبر والوں کا تھا۔ خیبر والے مدینے کے انڈر میں نہیں تھے، ان لوگوں کا ان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں تھا، سمجھ رہے؟ باہر کے لوگ تھے، ان کا کوئی ان کے ساتھ معاہدہ نہیں تھا، باہر کے لوگ تھے۔ ہاں اگر وہ آئیں آپ کے پاس فیصلہ انصاف کے ساتھ کریں، لیکن اگر آپ کہیں نہیں کرنا چاہتے، ٹھیک ہے میں نہیں کرتا، تمہارا باہر کا معاملہ ہے۔ لیکن آگے کی آیت میں جو فرمایا وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو اسلامی ریاست میں ایک قانون کے تحت رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک اسلامی حکومت ہے، وہاں پر جو ہے غیر مسلم ہیں، ذمی ہیں، اور وہ معاہدے کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن وہاں پر اگر کوئی معاملہ ہو جائے تو ان کے ساتھ انصاف کا فیصلہ کرنا ہے، لیکن باہر کے لیے یہ حکم ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، یہ ہمیں سمجھنا ہے۔ حالت دیکھو، کیفا عربی میں کیفا جو ہے نا، انہیں اس معنی میں آتا ہے حالت دیکھو ان کی، ان کے پاس تورات ہے، یہ آپ کو حکم بنا رہے ہیں، حکم آپ کو بنا رہے ہیں، ان کے پاس تورات ہے، اور اس تورات میں اللہ کا حکم موجود ہے، جو گناہ بدکاری کا کیے ہیں اس کی سزا کا حکم ان کے خود کتاب میں ہے، اور آپ کے پاس آئے ہیں۔ وہ کیف یحکمون کا مراد یہ نہیں ہے کہ یہ آپ کو حکم، یہ آپ کو اس لیے حکم بنا رہے ہیں کہ ان کو اس فیصلے سے ہٹ کر کوئی دوسرا فیصلہ چاہیے، نرمی والا فیصلہ چاہیے۔ عجیب لوگ ہیں، آپ کو حکم بنا رہے ہیں، حالانکہ اس جرم کی سزا ان کی خود کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اور جب ان کو پتا چلا یہ جرم کی سزا ہے، ثم يتولون من بعد ذلك، جیسے ہی پتا چلا تورات میں بھی یہی سزا ہے، قرآن پاک میں بھی یہی حکم ہے، ثم يتولون، انہوں نے پیٹ پھیرا، وہ پیٹ پھیر کے چلے گئے اس حکم سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو جو ہے نا خواہش کے خلاف رکھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ کر ان دونوں کو سزا دی پورے مدینے کے اندر۔ سب سے پہلی سزا اس بدکاری کی، وما اولئک بالمؤمنین، اور جتنے بھی یہودی اور منافقین تائید کرنے والے تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنایا، یہ وہ لوگ ہیں جو یقین رکھنے والے نہیں، ایمان والے نہیں، لہٰذا آپ ان کے معاملے میں غم نہ کریں، ان کے معاملے میں فکر نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ دین، اللہ کا حکم سب سے بڑی چیز ہے، آدمی جو ہے اپنی خواہش کو اس کے تابع کرے، اس میں سکون ہے، کبھی بھی خواہش کی وجہ سے دین کو نہ بدلے، حکم کو نہ بدلے، تعویل نہ کرے اللہ کے دین کے معاملے، اور اللہ کے دین کو لینا ہے تو ہمیں
مستند ذریعے سے لینا ہے. ہاں ایسا نہیں ہے کہ جہاں بھی پہلے تحقیق کرنا ہے کہ کہاں سے ہمیں چیز مل رہی ہے. اور تیسری جو چیز ہے اس میں حرام کھانے، رشوت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الراشی والمرتشی، رشوت دینے والا، رشوت لینے والا، یہ دونوں کے دونوں جہنم میں جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے بیماروں کو صحت اور عافیت اور شفا نصیب فرما. اے اللہ ہدایت نصیب فرما، عافیت نصیب فرما. اے اللہ قرآن پاک کا نور ہمارے سینوں میں عطا فرما. اے اللہ اس پر یقین نصیب فرما، عمل کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہماری زندگیوں کو قبول فرما، ہر قسم کی خرابیوں سے، برائیوں سے اے اللہ ہماری پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ امت میں جتنے بھی بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ صحت اور عافیت عطا فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.